دروازے پر لگی نیم پلیٹ بتاتی ہے کہ یہ کمال ہاؤس ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ ایک بیزار نظر سامنے لیٹی اپنی نام نہاد بیوی پر بھی ڈال لیتا تھا، جو نہ جانے کن سوچوں میں گم لیٹی ہوئی تھی۔ اے اٹھو، میرے لیے چائے لے کر آؤ، وہ بیزاری سے بولتا پھر سے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو چکا تھا۔ ماہم اس کی بات سن کر تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ جانتی تھی ذرا سی دیر اس کے خود سے 5 سال چھوٹے شوہر کا مزاج خراب کر دے گی۔ وہ ایسا ہی تھا، اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا، ہر بات میں جتاتا کہ وہ اس پر زبردستی مسلط کی گئی ہے اور وہ اس کی تمام تر ناپسندیدگی کے باوجود اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی، کیونکہ اس کے تایا کہ اس پر بہت سے احسانات تھے۔ ایک وہی تو تھے جنہوں نے اس کے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے پناہ دی تھی، تبھی تو وہ اس ستمگر کا ہر ایک ستم چپ چاپ برداشت کر لیتی تھی اور کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دیتی تھی۔ مجتبیٰ صاحب کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا روحان، جو کہ شادی شدہ اور ایک بیٹے کا باپ تھا اور اپنی بیوی ردا کے ساتھ کمال ہاؤس میں رہتا تھا۔ اس سے چھوٹا ذیشان تھا، جس نے اپنی بچپن کی منگیتر کو ٹھکرانے کے بعد اپنی پسند سے یونی فیلو ثانیہ سے شادی کی تھی۔ ذیشان اب اسی محلے کے ایک الگ گھر میں رہتا تھا۔ سب سے چھوٹا شایان تھا، جو BA کے آخری سال میں تھا اور کچھ دن پہلے ہی زبردستی شادی کے بندھن میں باندھا گیا تھا، جس کا غصہ وہ وقتاً فوقتاً اپنی بیوی پر نکالتا رہتا تھا۔ مصطفیٰ صاحب کی ایک ہی بیٹی ماہم تھی، جو کم عمری میں ہی پہلے باپ اور پھر ماں کے جانے کے بعد تایا کے ساتھ رہتی تھی۔ مصطفیٰ صاحب نے پوری کوشش کی کہ اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو، تب ہی اسے اپنے بیٹے ذیشان سے منسوب کر دیا کہ وہ خوش رہے۔ ماہم ایک نازک سی خوبصورت سی لڑکی تھی، مگر اتنی خوبصورتی کے باوجود اس کا شوہر اس سے کوسوں دور تھا اور اس کی طرف نگاہ ڈالنے کا روادار نہ تھا۔ مجتبیٰ صاحب ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جہاں شادی سے پہلے کزنوں کو آزادانہ گھومنا پھرنا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ماہم سب کے ساتھ ایک حد میں رہتی تھی۔ اپنے ساتھ ذیشان کا نام سن سن کر باقی لڑکیوں کی طرح ماہم کی آنکھوں نے بھی بہت سے خواب بننے شروع کر دیے تھے، مگر ہر خواب پورا ہو ضروری تو نہیں۔ اس کے خواب بھی سب چکنا چور ہو گئے جب ذیشان نے شادی سے انکار کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنی یونی فیلو کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب سنتے ہی گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ مجتبیٰ صاحب کسی طور ذیشان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، جس کا نتیجہ آئے دن بحث کی صورت میں نکلنے لگا اور گھر کا ماحول خراب رہنے لگا۔ اس سب کو لے کر آسمہ تائی ماہم سے کھچی کھچی رہنے لگی اور ماہم خود کو اس سب کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے الگ پریشان تھی۔ ذیشان، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں فضول ضد باندھ رکھی ہے؟ آسمہ بیگم گھر کے ماحول سے تنگ آ کر ذیشان سے بات کرنے پہنچ گئی۔ میں جو چاہتا ہوں سب کو بتا چکا ہوں، اب آپ لوگ اگر اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھو بیٹا، تم جانتے ہو تمہارے ابو کبھی بھی ایک غیر لڑکی کو اپنی یتیم بھتیجی پر فوقیت نہیں دیں گے۔ آسمہ بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ تو جیسے کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے امی، اگر آپ لوگوں کا یہی فیصلہ ہے تو میں ساری عمر کنوارا رہ لوں گا، مگر ماہم سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ بولتے ذیشان کمرے کی دہلیز پار کر گیا۔ پیچھے آسمہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ تایا ابو، میں آ جاؤں؟ مجتبیٰ صاحب، جو آج کل زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتے تھے، ماہم کی آواز سن کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آ جاؤ ماہم بچے، بیٹھو۔ ماہم آ تو گئی، مگر اب پریشان تھی کہ بات کیسے کرے۔ کچھ کہنا چاہتی ہو کیا؟ جی تایا ابو، آپ ذیشان کی بات مان لیں پلیز، اس نے بلا کر ڈرتے ڈرتے کہہ ہی دیا۔ ماہم، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ مجتبیٰ صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ تایا ابو پلیز، آپ میری بات کا مان رکھ لیں اور ان کی بات مان لیں، وہ بہت آز سے انہیں دیکھتی ہوئی بولی۔ بچے دیکھو، تایا ابو پلیز، وہ آنکھوں میں آنسو لیے منت کرتے بولی تو انہیں ماننی ہی پڑی، مگر اس کے ساتھ ہی ان کا دماغ کچھ اور بھی سوچ رہا تھا۔ رات کے کھانے کا وقت تھا، سب لوگ کھانے کے لیے جمع تھے۔ آج کافی دنوں بعد مجتبیٰ صاحب بھی موجود تھے۔ سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ جب سب کھا چکے تو مجتبیٰ صاحب گلا کھنکھارتے ہوئے بولے، آسمہ بیگم، اپنے لاڈلے سے کہہ دو کہ میں اس کی بات مان رہا ہوں، مگر یہ شادی کے بعد اس گھر میں نہیں رہ سکتا، اسے اپنی بیوی کو لے کر الگ شفٹ ہونا پڑے گا۔ بس تم نے جو کہنا تھا کہہ دیا اور میں نے سن کر مان لیا، اب اور کچھ نہیں۔ مجتبیٰ صاحب ہاتھ اٹھاتے سختی سے بولے، اس کے ساتھ ہی میں نے ایک اور فیصلہ لیا ہے، ماہم اور شایان کی شادی کا۔
वो सब पर एक तायराना नज़र डालते हुए बोले। इनकी बात सुनते ही माम एक लम्हे को लड़खड़ाई, मगर शायान के तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। अब्बू, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा किसी तौर मुमकिन नहीं, और ना ही मुझे ये फ़ैसला मंजूर है। वो गुस्से से तासुरात से बोला। मैं ज़िशान के बाद अब तुम्हारी मिन्नतें बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आई समझ? अगर मेरा फ़ैसला मंजूर है तो ठीक, अगर नहीं तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी माँ को तलाक दे दूँगा। इसके साथ ही मेरा तुम लोगों से हर ताल्लुक़ ख़त्म। मुश्तबा साहब की बात ने सबको सख्ते में धकेल दिया। आसमा बेगम को इनके अल्फाज पर यकीन नहीं आया। कितनी आसानी से उन्होंने इनकी मोहब्बत, इनके फलूस को मुँह पर दे मारा था। और माम, जिसकी ज़िंदगी का फ़ैसला किया जा रहा था, वो तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। बोलो शायान, क्या फ़ैसला है तुम्हारा? मुश्तबा साहब शायान को देखते हतमी जवाब सुनने के मुंतज़िर थे, और शायान, जिससे ये फ़ैसला कभी भी नहीं करवाया जा सकता था, इसने जब माँ की तरफ देखा तो इनकी निगाहों की बेबस इल्तिजाओं से हार गया और मुश्तबा साहब की बात मान ली। मगर इसके साथ ही इसके दिल में माम के लिए शदीद नफ़रत पैदा हो गई, जो अब तक कायम थी। बाज़-औक़ात बड़ों के गलत फ़ैसलों की सज़ा छोटों को भुगतनी पड़ती है, जिसे हम नसीब का नाम दे देते हैं। माम को अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि इसे माज़ी में खोए काफ़ी देर हो चुकी थी। इसे रिदा भाभी की आवाज़ होश की दुनिया में लाई और जल्दी से चाय को देखा, जो फिर चूल्हे पर गिर चुकी थी। चूल्हा बाद में साफ़ करने का इरादा करती वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़े। ये आपकी चाय। शायान, जो अभी तक बैठा पढ़ रहा था, इसके सामने चाय रखते माम के हाथ ज़रा से कांपे और चाय शायान के नोट्स पर गिर गई। इसने डरते डरते निगाह उठाई तो सामने ही इस सितमगर को इंतहाई गुस्से से खुद को घूरते पाया। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, शायान ने इंतहाई बेदर्दी से इसका बाजू मोड़ते हुए कमरे से लगा दिया। किसके ख्यालों में गुम थी? बताओ, किसके ख्यालों में गुम थी? जो सामने कुछ नज़र नहीं आया? बोलो। वो इसके बाजू पर ज़ोर डालते बोला। माम तकलीफ़ के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। आंसू गालों पर बह निकले, मगर इसमें दर्द को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक झटके से माम को बिस्तर पर फेंकते हुए कमरे से बाहर निकल गया और पीछे माम अपने नसीबों का मातब करने को रह गई। माम रोते रोते कब सो गई, इसे पता ही नहीं चला। रिदा भाभी भी खाने के लिए बुलाने आई तो इसे सोता देखकर वापस चली गई। शायान वापस आया तो इसे अपने बेड पर सोता देखकर इसे आग ही लग गई। दिल चाहा माम को उठाकर कहीं फेंक दे। उठो, सुना नहीं? उठो, दफ़ा हो इधर से, जाकर अपनी जगह पर मरो। वो इसे झंझोड़ते हुए बोला। माम की आंख खुली तो इसे खुद पर झुके गुस्से से घूरते पाया और हवास बहाल होते ही जल्दी से उठ खड़ी हुई। अलमारी से चादर निकालकर ज़मीन पर बिछाते इसने एक लम्हे को भी इसे देखने की गलती नहीं की। अब लाइट बंद करने कोई बाहर से आएगा क्या? जाहिल औरत। वो चादर बिछाकर लेटने को थी कि इसकी आवाज़ सुनकर उठी और लाइट बंद करके वापस ज़मीन पर आकर लेट गई। क्योंकि इसे बेड पर सोने की इजाज़त नहीं थी, इसका कमरा इंतहाई सादगी से तैयार किया गया था। कमरे में एक तरफ दीवार के साथ कपड़ों की अलमारी थी, इसके साथ ही ड्रेसिंग टेबल था। इसकी आंख खुली तो अभी सुबह पूरी तरह फैली नहीं थी, मगर माम की कोशिश होती कि शायान के जागने से पहले ही कमरा छोड़ दिया करे, ताकि सुबह ही सुबह इसे शायान की जली कटी न सुननी पड़े। माम ने पराठों के लिए आटा गूंदना शुरू किया तो साथ ही चाय का पानी भी रखा। भाभी जब तक जागी वो तकरीबन नाश्ता तैयार कर चुकी थी। फिर मिलकर टेबल लगाया और सबको नाश्ते के लिए बुलाया। सब नाश्ता कर रहे थे जब मुश्तबा साहब ने सबको मुखातिब करते हुए कहा, मेरे दोस्त के बेटे की शादी है, जिसमें शिरकत के लिए मैं चाहता हूँ शायान और रूहान दोनों अपनी बीवियों के साथ शरीक हों। इसलिए गांव जाने की तैयारी करो। मगर अब्बू, मेरी यूनी का हर्ज होगा। शायान ने बहाना बनाने की कोशिश की, क्योंकि वो माम के साथ शोहर की हैसियत से जाना इसे गवारा नहीं था। ज़रूरी नहीं तुम हर बात में एतराज़ करो, मैं अपने दोस्त से वादा कर चुका हूँ। मैं तो नहीं, हाँ अलबत्ता मेरे बेटे बहुएं ज़रूर शरीक होंगे, इसलिए तुम लोग तैयारी कर लो। हफ्ता की शाम मेहंदी है तो तुम लोग हफ्ता को सुबह ही सुबह निकल जाना। पिंडी से गांव जाते 2 से 3 घंटे तो लग जाएंगे। जी अब्बू ठीक है, हम चले जाएंगे, रूहान बोला और अपने बेटे मुनीब को प्यार करता ऑफिस के लिए निकल गया। शायान भी ख़राब मूड के साथ यूनिवर्सिटी चला गया। सुने शायान, आपके कौन कौन से कपड़े रखने हैं बता दें तो मैं रख दूँ। अपने तो मैंने रख लिए हैं। माम उंगलियों से खेलती शायान से मुखातिब थी, जो यूनी से आने के बाद आराम से लेटा न जाने किससे राज़ो न्याज में मसरूफ़ था। माम की बात सुनते ही शायान ने अबरू झुकाकर देखा और तंतिया अंदाज में मुस्कुराया। तुम तो मरी जा रही हो मेरे साथ जाने के लिए, मगर मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है। सो ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। रही पैकिंग की बात तो मैं खुद कर सकता हूँ।
اب اپنی یہ منحوس شکل لے کر دفع ہو جاؤ، سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ شایان کی اتنی کڑوی باتیں سن کر ماہم کی آنکھ سے ایک آنسو گرا اور اس کے گریبان میں جذب ہو گیا۔ ماہم آنسو پوچھتی باہر چلی گئی۔ ہفتے کی صبح وہ لوگ گاؤں کے لیے روانہ ہوئے۔ راستہ کافی لمبا تھا اور سڑکوں کا حال تو پاکستانی معیشت کی طرح بے حال تھا۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ شادی کا ماحول وہی روایتی سادھا جیسا ہوتا ہے۔ مائیوں کی رسم برات چونکہ اسی گاؤں جانی تھی تو ولیمہ بھی اسی دن ہو گیا۔ جب شادی سے سب فارغ ہوئے تو انہوں نے بھی واپسی کا ارادہ کیا، مگر حسن چچا مشتبہ صاحب کے دوست نے ان سے 2 دن مزید رکنے کا اصرار کیا تاکہ انہیں گاؤں دکھایا جائے۔ اگلی صبح سب لوگ تیار ہو کر گاؤں دیکھنے نکلے۔ روحان، شایان کی فیملی کے علاوہ حسن صاحب کے کچھ فیملی ممبرز بھی تھے۔ وہ مزار پر بھی گئے۔ مزار سے واپس آتے ہوئے نہ جانے کیسے کانچ کا ٹکڑا ماہم کے پیر میں چبھ گیا۔ ماہم کی سسکی نکلی اور وہ پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تکلیف کے مارے آنسو بہنے لگے۔ اسے رکے دیکھ کر باقی سب بھی رکے۔ شایان اس سب سے لاپرواہ بیزار سا کھڑا تھا جب ردا بھابی نے اسے بلایا۔ شایان، مام کے پیر سے کانچ نکال دو، میرا تو حوصلہ نہیں پڑتا۔ سب لوگ ان دونوں کی طرف ہی متوجہ تھے۔ مجبوراً شایان کو کانچ نکالنا پڑا۔ کانچ نکالتے ہوئے ماہم کے سسکنے پر شایان نے ماہم کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا، درد، بے بسی، اذیت، انکہی شکوے۔ شایان نے اس سے نگاہ چرا لی اور سہارے کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ماہم جانتی تھی کہ شایان کی یہ مہربانی وقتی ہے، مگر پھر بھی اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور دل نے ان لمحوں کے طویل ہونے کی خواہش کی۔ لڑکیاں بھی بہت پاگل ہوتی ہیں، جس کے نام لگتی ہیں اسے ہی اپنا سب کچھ مان لیتی ہیں۔ اگلے دن جب وہ واپس آنے لگے تو گاؤں میں سب نے انہیں تحائف کے ساتھ رخصت کیا۔ اگلا دن معمول کے مطابق تھا۔ شام ہونے پر سب اپنے اپنے معاملات سے لوٹے اور کھانا کھا کر آرام کی غرض سے اپنے کمروں کا رخ کیا۔ ماہم چائے لے کر آئی تو شایان فون پر مصروف تھا۔ چائے رکھتے ماہم نے اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ دیکھی۔ ماہم کے لیے انگارے چبانے والا شخص اگر مسکرا رہا تھا تو فون پر موجود شخص یقیناً اس کے من پسند افراد میں سے ہوگا۔ ماہم کے بیٹھتے ہی شایان فون لیتا بالکنی میں چلا گیا۔ اس کے کہے سنتی ماہم سوچ رہی تھی کہ کیا کبھی ان کے درمیان سب ٹھیک بھی ہوگا۔ یہی سب سوچتی ماہم کب نیند کی وادیوں میں گئی، اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ کچھ دن ہوئے سب شایان کا بدلہ رویہ نوٹ کر رہے تھے۔ شایان جو ماہم سے شادی کے بعد سب سے ہی کھچا کھچا رہتا تھا، اب ہر وقت موبائل میں مصروف ہوتا اور اکثر مسکراتا پایا جاتا۔ وجہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ آج ذیشان اور ثانیہ آئے ہوئے تھے، ویکینڈ تھا تو سب باتوں میں مصروف تھے۔ ماہم اور ردا کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کھانے میں چکن کڑھائی اور بریانی کے ساتھ رائتہ اور روٹی تھی۔ کھانا جب تیاری کے آخری مراحل میں پہنچا تو ردا سب کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ ماہم روٹیاں بنا رہی تھی۔ جب کھانا تیار ہوا تو سب کھانے کی میز پر چل دیے۔ ماہم، آؤ نا تم بھی بیٹھو۔ تایا ابو نے ماہم سے کہا۔ نہیں تایا ابو، آپ لوگ کھائیں، کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو میں بعد میں کھا لوں گی۔ ارے ضرورت پڑی تو لے آئیں گے، سب گھر کے ہی لوگ ہیں، بیٹھو۔ تائی نے بھی اصرار کیا تو ماہم ناچار شایان کے سامنے موجود خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بالکل صحیح جگہ چنی ہے بیٹھنے کے لیے۔ اس کے بیٹھتے ہی شایان اس کی طرف جھکتے بولا۔ ماہم کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ارے سامنے ہی تو بیٹھا ہے ذیشان، دیکھنے میں آسانی ہوگی نا، شایان اسے جلاتے ہوئے بولا۔ ماہم بس ایک نظر اسے دیکھ کے رہ گئی۔ کیا کہہ سکتی تھی بھلا اسے جو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ چند نوالے لے کر ماہم نے ہاتھ کھینچ لیا اور میٹھا لانے کے بہانے اٹھ گئی۔ اسی وجہ سے تو وہ ذیشان کی موجودگی میں ادھر ادھر ہو جاتی تھی کہ کسی کو بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ شایان کو کون سمجھاتا کہ اس کی بیوی بننے کے بعد ماہم نے کبھی ذیشان کو سوچا بھی نہیں۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی ماہم شایان کے رویے کو سوچتی رہی۔ لڑکیوں کا ظرف کتنا بڑا ہوتا ہے کہ باپ دادا کی عزت کی خاطر ناپسندیدہ شخص کے ساتھ گزارا کر لیتی ہے، مگر ہر مرد کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ ماہم کو شایان کی بات نے نہیں بلکہ اس کے ذیشان کے نام پر دیے گئے تانوں نے بہت ہرٹ کیا۔ کب آنکھ سے آنسو گرنے لگے معلوم ہی نہیں ہوا۔ شایان اسی وقت کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو روتے دیکھ کر اس کے آنسوؤں کو اپنے مطلب کے معنی پہناتا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اگر زیادہ یاد آ رہا ہے، نہیں رہا جا رہا تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں ابھی کے ابھی آزاد کر دیتا ہوں۔ مگر اس سب کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو تمہارا نام سننا گوارا ہی نہیں کرتا، تبھی تو میرے گلے پڑ گئی ہو۔ شایان غلط بات مت کریں، ایسا کچھ نہیں جیسا آپ کو لگتا ہے۔
واہ، اس کو دیکھتے ہی جواب دینے کی ہمت ہی آ گئی۔ واہ بے واہ، مگر ایک بات تو تم بھول گئی کہ مجھ سے زبان چلانا مہنگا پڑ سکتا ہے، کہتے ساتھ ہی شایان کا ہاتھ اٹھا اور ماہم کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ ماہم لڑکھڑا کر بیڈ پر گری، ایسے لگا جیسے گال سنگ ہو گیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے سر اٹھا کر شایان کو دیکھا۔ ہونٹ کے کنارے سے خون کی بوند نکل آئی، مگر شایان نے اس پر ترس کھانے کی بجائے اس کا منہ دبوچا اور گراتے ہوئے بولا، آج کے بعد اگر میرے سامنے زبان چلانے کی کوشش کی تو زندہ گاڑ دوں گا۔ اٹھو، اب بستر سے دفع ہو، سونے دو مجھے۔ شایان کے اتنے خراب رویے کو دیکھ کر اسے اپنے ماں باپ شدت سے یاد آتے۔ امی ابو اگر آپ ہوتے تو کیا آپ کی ماہم ایسے ہی حالوں میں ہوتی؟ گھٹنوں میں سر دیے روتے سسکتے ہوئے ماہم اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی تھی جو اس سے بہت دور تھے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ وہ سب یونیورسٹی میں فزکس ڈپارٹمنٹ کے سامنے موجود گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شایان کے سامنے ہادکا بیٹھی تھی جو کہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی۔ شایان آج کل اس میں اور وہ شایان میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہے تھے۔ کلاس کے بعد اور پہلے کا سارا وقت دونوں ایک ساتھ گزارتے۔ یونی کے بعد موبائل پر رابطہ رہتا، تبھی تو آج کل شایان ہر وقت مسکراتا پایا جاتا کیونکہ اسے ہادکا کی کمپنی کچھ زیادہ ہی پسند آ رہی تھی۔ اس وقت شایان باتھ روم میں نہا رہا تھا کیونکہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہی اسے ہادکا اور دیگر دوستوں کے ساتھ ڈنر کے لیے باہر جانا تھا۔ ماہم کسی کام سے کمرے میں آئی تو دیکھا شایان کا فون بج رہا تھا اور بجتا ہی جا رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ کوئی ضروری کال نہ ہو، تب ہی بنا دیکھے کال پک کر لی۔ دوسری طرف ہادکا بنا اسے کچھ بولنے کا موقع دیے شروع ہو چکی تھی، شایان یار کہاں ہو، کب سے کال کر رہی ہوں تمہیں، پتہ ہے نا مجھ سے کسی کا انتظار نہیں ہوتا اور تمہارا تو بالکل بھی نہیں، پلیز جلدی آؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ ماہم جو شایان کے فون پر ایک لڑکی کا فون دیکھ کر حیران تھی، اب اس لڑکی کی اتنی بے تکلفی اور حق جتاتا انداز دیکھ کر بت بنی کھڑی تھی۔ تبھی تو نہ جانے کب شایان اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ شایان نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچ کر اپنے کان سے لگایا اور گھور کر ماہم کو دیکھا جو اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں ہادی بولو۔ ہاں ہاں بابا آ رہا ہوں، بس تیار ہو رہا ہوں۔ ہاں بالکل تمہاری طرح مجھ سے بھی تم سے دور نہیں رہا جاتا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے بائے۔ ماہم جو اس کی باتیں سنتی کمرے سے باہر جانے لگی تھی، ایک دم اس کی کلائی شایان کی مضبوط گرفت میں آ گئی۔ کس کی اجازت سے تم نے میرے فون کو ہاتھ لگایا؟ ماہم نے نگاہ اٹھا کر غور سے اسے دیکھا۔ اسے بات کرتے وقت دنیا جہاں کی بیزاری شایان کے لہجے میں سما جاتی تھی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ آپ کا فون بار بار بج رہا تھا اور آپ باتھ روم میں تھے تو میں نے اٹھا لیا۔ آج کے بعد بنا پوچھے میری کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، اور اگر تم نے گھر میں کسی کے کان بھرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ سمجھی کہ نہیں؟ جی سمجھ گئی، اب جاؤ یہاں سے۔ ماہم چپ چاپ اپنے آنسو پیتی باہر چلی گئی۔ اس کا ویسے بھی کسی کو بتانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بتاتی تو کسے بتاتی؟ تایا کو بتاتی تو گھر میں پھر فساد مچ جاتا، اور تائی اب اس سے اتنی بات کرتی نہیں تھی۔ ایک رب ہی تھا جو اس کی اذیت جانتا تھا، جس سے وہ دل کا حال بیان کر لیتی تھی۔ وہ اب اس سب سے تھک چکی تھی، اس کی روح میں بھی تھکن اترنے لگی تھی۔ وہ کوئی ایسا سہارا چاہتی تھی جو اسے اور اس کے سارے دکھوں کو سمیٹ لے، مگر اسے ہمیشہ سوائے دھتکار کے کچھ نہیں ملا تھا۔ شایان رات کے لوٹا تو سب سو چکے تھے، وہ بھی اپنے کمرے میں آیا تو مام لائٹ آف کیے لیٹی تھی۔ وہ بھی لیٹا ہی تھا کہ ہادکا کی کال آ گئی اور وہ مصروف ہو گیا۔ مام اس کی پیار بھری باتیں سنتی رہی اور چپ چاپ آنسو بہاتی رہی۔ آخر وہی ہر بار خالی دامن کیوں رہ جاتی تھی؟ آخر اس کے نصیب میں محبت کیوں نہیں تھی؟ صبح سب لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے، مام بہت خاموش تھی۔ سب نے اس کی سوجی آنکھیں دیکھی تو وجہ پوچھی، مگر مام نے سر درد کا بہانہ کر دیا۔ شایان نے بھی دیکھا، اسے کبھی کبھار مام پر بہت ترس آتا تھا، مگر دوسرے لمحے وہ اپنے ساتھ ہوئی زبردستی کو سوچتا تو خود کو حق پر سمجھتا۔ مام نے صرف چائے کا کپ لیا تو ردا بھابھی نے اسے ٹھیک سے ناشتہ کر کے دوائی لینے کو کہا۔ تائی نے بھی اسے غور سے دیکھتے آرام کرنے کا کہا۔ تایا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے، بچے اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو تائی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ۔ نہیں تایا ابو، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، بس سر درد کی دوائی لے لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ٹھیک ہے آرام کرو تم، وہ کہتے کسی دوست سے ملنے چلے گئے۔ شایان یونیورسٹی جاتے ہوئے بھی مام کو سوچتا رہا، اس نے مام کو اتنا ٹوٹا بکھرا اور بوجھا بوجھا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مام کچھ دن سے شدید ذہنی کشمکش کا شکار تھی، وہ شایان کے ہاتھوں ذلیل ہو کے تھک گئی تھی اور اس سب سے چھٹکارا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی پناہ نہیں تھی۔
اس کشمکش کا نتیجہ یہ نکلا کہ ماں شدید بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ دوائی لے کر کمرے میں آئی تو دکھتے بدن کے ساتھ زمین پر لیٹنے کی ہمت نہیں ہوئی اور شایان کی ناراضگی کو پس پشت ڈالتے بستر پر لیٹ گئی۔ رات گئے شایان گروپ سٹڈی سے فری ہو کر گھر آئے تو بھابھی نے کھانے کا پوچھا، مگر اس نے دوست کے گھر کھا کر آنے کی وجہ سے منع کر دیا۔ کمرے میں آیا تو لائٹ آف تھی، وہ بھی تھکا ہوا تھا اس لیے لیٹ گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب شایان کی آنکھ عجیب سے احساس سے کھلی۔ کچھ دیر ایسے ہی لیٹے رہنے پر حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے دیکھا ماں اس کے سینے سے لگی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی اور اس کی باہوں میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ شایان نے اسے پیچھے ہٹانے کے لیے ہاتھ لگایا تو لگا جیسے انگارے کو چھو لیا ہو۔ ماں شدید بخار میں پھنک رہی تھی۔ شایان کو سمجھ نہیں آئی کیا کرے۔ سینے سے لگا کانپتا وجود اس کے اندر عجیب سا احساس جگا رہا تھا، مگر اس نے دل پر پتھر رکھے اسے سیدھا کر کے لٹایا اور الماری سے دوسرا بلینکٹ اٹھا کر اسے اڑایا اور خود بالکنی میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر کھڑا رہنے کے بعد وہ صوفے پر لیٹ گیا۔ صبح ہوئی تو تائے نے مام کو سامنے نہ پا کر اس کی طبیعت دریافت کی۔ ابو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، بخار ہے، اسے سو رہی ہے۔ ریدا بھابھی کے بتانے پر مشتبہ صاحب نے ایک شرمندہ کرتی نظر شایان پر ڈالی اور مام کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ مام کا بخار اب بہتر تھا مگر بخار سے نڈال تھی اس لیے چپ چاپ لیٹی تھی۔ جب مشتبہ صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور اس سے طبیعت کا پوچھا اور تیار ہونے کا کہا، مام کے منع کرنے کے باوجود زبردستی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد بخار کی وجہ ذہنی پریشانی بتائی۔ مشتبہ صاحب واپس آئے تو خاصے خاموش تھے۔ مام آرام کرنے جا چکی تھی۔ مشتبہ صاحب بھی خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور کھانا کھانے سے بھی منع کر دیا۔ آج انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ کاش انہوں نے شایان پر زبردستی کرنے کی بجائے اس کی شادی کہیں اور کروا دی ہوتی تو کم از کم وہ خوش تو ہوتی۔ اب بھی تو وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے۔ آسمہ بیگم کمرے میں آئی تو مشتبہ صاحب آنکھوں میں بازو رکھے لیٹے ہوئے تھے۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی اور مشتبہ صاحب کا کندھا ہلایا۔ مشتبہ صاحب سے ناراضگی تو تب ہی ختم تھی جب انہوں نے اپنی مجبوری بتائی کہ وہ ڈرتے ہیں مان کو کسی اور کے حوالے کرتے ہوئے نہ جانے اگلے لوگ کیسے ہوں اور کیا سلوک کریں۔ اپنی مجبوری بتانے کے ساتھ ہی انہوں نے آسمہ بیگم سے بھی معافی مانگی۔ مشتبہ کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ آسمہ بیگم کے بلانے پر مشتبہ صاحب نے بازو ہٹاتے آسمہ بیگم کو دیکھا۔ تھک گیا ہوں میں، اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ سوچ کر دل میں ایک بوجھ ہے۔ مشتبہ آپ نے پہلے تو کبھی ایسی بات نہیں کی، کیا ہوا؟ آپ تو مام کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے نا، پھر کیا ہوا؟ ہاں لے کر گیا تھا، ڈاکٹر نے کہا وہ دماغی طور پر بہت پریشان ہے، اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے، اس لیے اس کی طبیعت خراب ہے۔ تمہارے بیٹوں کو اس بچی سے اچھی لڑکی کہاں ملتی، مگر تمہارے دونوں بیٹوں نے شرمندہ کروا دیا مجھے۔ کیا مجھے شایان کا سلوک نظر نہیں آتا؟ مگر میں خاموش تھا کہ شاید اسے اپنی زیادتی کا احساس ہو جائے، مگر نہیں۔